حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ شدید بیمار تھے. لوگ آپ کی زندگی سے مایوس ہو گئے. اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ میں 50,000 کا تھیلا لیے ہوئے رات کے وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر آتے ہیں اور آ کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو وہ 50,000 کا تھیلا دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اے عثمان، میں مرنے کے قریب ہوں، کل میں قبر کے اندر چلا جاؤں گا اور قبر کے اندر یہ مال کچھ کم میں نہیں آتا. حضرت عثمان فرمانے لگے، ہاں عبداللہ بن مسعود، میں جانتا ہوں قبر کے اندر مال کچھ فائدہ نہیں دیتا. آپ اگر اس دنیا سے چلے گئے، آپ کی 11 بیٹیاں ہیں، ان کا جہیز ہے، ان کی شادیاں کون کرے گا؟ اس لیے میں آپ کو 50,000 کا تھیلا دے رہا ہوں تاکہ آپ اس تھیلے کو اپنی بیٹیوں کے اندر تقسیم کر دیں تاکہ ان کی شادیاں ہو سکیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے کہ مجھے اس تھیلے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا رکھی ہے جو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھتی ہیں، کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ تلاوت کی جاتی ہے، اس گھر کے اندر کبھی فاقہ نہیں آئے گا. اس گھر کے اندر اللہ رب العزت برکت ہی برکت عطا کریں گے اور اللہ رب العزت اس گھر کے اندر غیب کے خزانوں سے ان کے گھر کو چلائیں گے. اللہ رب العزت ان کے گھروں کو بھر دیں گے. اور میں نے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور میرا نبی کی بات پر مجھے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتماد ہے. اسی لیے میں اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا کے جا رہا ہوں. مجھے ان پیسوں کی تھیلوں کی ضرورت نہیں ہے. تو چنانچہ اسی سال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اسی سال کے اندر سورہ واقعہ کی برکت سے اللہ رب العزت نے آپ کی 11 بیٹیوں کی شادیوں کا انتظام فرمایا اور اسی سورہ واقعہ کی برکت سے اسی سال کے اندر آپ کی بیٹیوں کے گھروں سے 80 ہزار کے تھیلے بیت المال میں زکوٰۃ کے طور پر جمع کیے گئے. تو یہ قرآن ہی کی برکت سے، سورہ واقعہ کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کے مال کے اندر اضافہ کر دیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات جس پر قرآن مجید اترا، آپ کے والد محترم کا انتقال تو آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہو گیا تھا اور آپ کی والدہ محترمہ آپ ان کی گود شفقت سے بچپن ہی سے محروم ہو گئے تھے. لیکن اس وقت قرآن کو پھیلانے کے لیے کوئی میڈیا کا دور نہیں تھا کہ آپ قرآن مجید کو میڈیا کے ذریعے سے پھیلاتے. اس وقت آپ کے پاس کوئی کاغذ بھی نہیں تھا
آپ کے پاس اس وقت کوئی قلم نہیں تھی جس کے ذریعے آپ لکھتے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور آپ کے رشتہ دار آپ کے جانی دشمن تھے، لیکن ان سب کے باوجود اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو اس طرح دنیا کے اندر پھیلایا، اس طرح دنیا کے اندر پھیلایا کہ عقل سوچ کر حیران ہو جاتی ہے۔